قیوم نے جس لڑکی کے لیے نا اپنے باپ کو بے دردی کے ساتھ قتل کروایا نا، بینش اس کا نام ہے لیکن بینش کہتے ہیں، یہ اس سے عمر میں 7 سال بڑی تھی اور یہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن آج اسی لڑکی نے تھانے میں بیٹھ کر یہ بیان دیا کہ بھائی یہ تو میرا دوست ہے. اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا. اس نے کہا میں نے تو کبھی محبت ہی نہیں کی اس سے، میری تو اس سے کبھی محبت تھی نہیں، اور نہ میں نے اس سے کوئی تقاضا کیا اور نہ ہی میں نے اس سے کوئی مطالبہ کیا. یہ میرا ایسا دوست ہے جیسے میرے 600 اور دوست ہیں. اب پتہ چلا ہے کہ جناب یہ شعبے سے تعلق رکھتی ہے شہریار جو دوست ہے جس نے سارا یہ معاملہ جو کریٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. قیوم نے جس طریقے سے اپنے باپ ڈاکٹر شاہد صدیق کو قتل کروایا، اس کے قتل میں جس طرح سے قیوم کا ہاتھ نکل کر سامنے آیا، اور جس طریقے سے جس لڑکی کے لیے، اپنی سے 7 سال بڑی عمر کی لڑکی کے لیے اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اسی لڑکی نے قیوم کو پہچاننے سے انکار کر دیا. یہ بات میں آپ کو ایسی نہیں کہہ رہا. اس کیس کے اندر یعنی ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کیس کے اندر پولیس نے اس لڑکی جس کا نام بینش بتایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ قیوم کی محبوبہ تھی، ان کا آپس میں ریلیشن چل رہا تھا، ان کا افیئر چل رہا تھا، ان کا ریلیشن شپ تھا آپس میں. اسی لڑکی نے آج تھانے میں بیٹھ کے یہ بات بولی کہ میں قیوم کو جانتی ضرور ہوں کیونکہ یہ میرا دوست ہے، اور ویسے ہی دوست ہے جیسے میرے 600 اور دوست ہیں. مطلب یہ بھی دوست ہے، وہ بھی دوست ہے، فلانا بھی دوست ہے. میرا اس کے ساتھ کوئی پرسنل قسم کا ریلیشن شپ نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے اس کو کسی قسم کے شادی کا مطالبہ کیا تھا، تقاضا کیا تھا، نہ کوئی پیسے مانگے تھے، نہ ہی میں نے اس کو باپ کو قتل کرنے کے لیے کہا تھا. پولیس نے اس کا بیان لیا، اس کا موبائل وغیرہ چیک کیا، تحقیقات میں پتہ چلا کہ جناب اس کا تو کسی طریقے سے کام ہے ہی نہیں، اور اس کو اس کیس سے بالکل بری کر دیا گیا، اس کو کلین چٹ دے دی گئی ہے. اس لڑکی بینش کو جس کا تعلق شوبز سے ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا جناب شہریار جو کہ قیوم کا بچپن کا دوست ہے، تقریباً 8-10 سال سے اس کا دوست ہے، اور طویل عرصے سے وہ اس کے لیے باقاعدہ ڈانس پارٹیاں، فحش پارٹیاں ارینج کر رہا ہے. یہ تمام جو لوگ تھے نا، مطلب قیوم ہو گیا، شہریار ہو گیا، بینش ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ تھے یہ باقاعدہ آئس کا نشہ کیا کرتے تھے، اور اسی لیے یہ پارٹی کا اہتمام کیا جاتا تھا. اب میں آپ کو آج ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ڈاکٹر شاہد صدیق کی جو بیوہ ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے. وہ بیان یقین جانی کافی زیادہ دردناک ہے، کافی زیادہ خوفناک ہے. اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، لیکن اس کیس یا کسی اور کیس کے بارے میں اگر آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیں تو salman.mrza یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیجئے گا. جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. جناب بینش کو پکڑا گیا. یہ بینش وہی لڑکی ہے جو کہ قیوم کی گرل فرینڈ ہے، جس کے لیے اس نے 13 کروڑ روپے کی گاڑی بک کروائی تھی. آج ڈاکٹر شاہد صدیق کی جو بیوہ ہیں انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے اپنے بیٹے کے لیے 13 کروڑ روپے کی گاڑی بک کروائی تھی، اور یہ 13 کروڑ روپے کی گاڑی میرے بیٹے کو پسند نہیں تھی. اس کو پسند نہیں تھی، یعنی اس نے اپنی خواہش پہ نہیں کیا تھا، یہ اس کی گرل فرینڈ کو پسند تھی، اور اس کو امپریس کرنے کے لیے اس نے اپنے باپ سے یہ گاڑی مانگی. میرے شوہر کا اور میرے بیٹا کا آپس میں جھگڑا ہوا. اچھا جھگڑا تھوڑا سنگین نوعیت کا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، اس شادی کے لیے وہ اپنے باپ کو منانے کی کوشش کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کو گاڑی چاہیے تھی. تو پھر میرے شوہر جو مرحوم ہو چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ڈاکٹر شاہد صدیق، انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے میں اس کے لیے گاڑی بک کروا دیتا ہوں، لیکن اس کو سرپرائز دیں گے، اس کو بتائیں گے نہیں. اب ایک ماں اپنے بیٹے کے خلاف بیان دے رہی ہے اپنے شوہر کے حق میں. یا یہ دیکھیے اس کیس کے اندر نا ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت گہرا سبق ہے. اب شہریار جو ہے فحش پارٹیاں، آئس کا نشہ کرنے والا کی پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ منعقد کرتا تھا. یہ بھی ایک ایکٹر ہے غالباً، اور جو یہ بینش ہے یہ بھی شوبز سے تعلق رکھتی ہے. شوبز کو اس کو پکڑ لیا گیا تھا بینش کو، لیکن اس نے جو بیانات دیے اس کی روشنی میں اس کو کلین چٹ دے دی. شہریار کہاں غائب ہے کچھ نہیں پتا. شہریار کا تعلق بھی وہاڑی سے ہے، جو 3 قاتل آئے تھے ان کا تعلق بھی وہاڑی سے، ان میں سے ایک شاہد نام کا قاتل بھی ہے. اب ہوا یہ کہ جناب یہ 2 کروڑ روپے پہ سارا سودا ہوا تھا، اور اس کے آپ سمجھ لیجئے کہ 70 لاکھ روپے تقریباً اس سے لے لیے گئے تھے. 70 سے 60 لاکھ روپے جو آج مجھے تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ تقریباً یہ لے لیے گئے تھے. یہ اپنے بھی پاس رکھے تھے اور ان قاتلوں کو بھی دیے تھے. اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ جو گاڑی جس گاڑی میں آلٹو میں یہ آئے تھے، یہ 2000 سے 3000 کلومیٹر چلی ہوئی ہے. پولیس نے ساری چیزیں بتا دی ہیں. اب اس کے اندر کیا چیز ہوئی ہے اس میں پتہ چلا ہے کہ جناب آج سے 6 مہینے پہلے جنوری میں جب ان پر اٹیک کیا گیا تھا ڈاکٹر شاہد صدیق پر، اس میں بھی یہی لوگ ملوث تھے، یہی شہریار تھا، یہی اس کے رشتہ دار تھے. یہ جو آپس میں باپ، بھائی اور ان کا بیٹا، یعنی یہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے شاہد صدیق صاحب پر قتل کیا. لیکن اس کیس کے اندر پتہ ہے آپ کو دلچسپ بات کیا ہے؟ اس کیس کے اندر نا ہمارے لیے سبق ہے.
سبق یہ کہ سوچئے جس لڑکی کے لیے وہ اپنے باپ تک کو مارنے پر تیار ہو گیا، وہ باپ جو کہ اس کو 5 لاکھ روپے پاکٹ منی دیا کرتا تھا. آپ کو میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آدھی پاکستانی عوام 5 لاکھ روپے پر منتھ نہیں کماتی ہے، اس کو پاکٹ منی ملا کرتی تھی. اس کے پاس ہر طرح کی آسائش تھی. 3 بچے تھے ان کے، ایک قیوم تھا، ایک تیمور تھا اور ان کی ایک بیٹی ہے. بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. اب ان کی والدہ کا بھی بیان آ چکا ہے. والدہ نے بھی بولا ہے کہ جناب میرے بیٹے کے لیے گاڑی بک کروائی گئی تھی، میرے بیٹے کو یہ لڑکی پسند تھی لیکن وہ مکر گئی. جس لڑکی کے لیے قتل کیا وہ مکر گئی کہ بھائی میں اس سے پیار ہی نہیں کرتی، میں اس سے محبت ہی نہیں کرتی، ہمارا تو ایسا ریلیشن ہی نہیں ہے، میرا تو اس کے ساتھ وہی ریلیشن ہے جو میرا 100 اور لڑکوں کے ساتھ ہے. تو آج یہ بات نا، مطلب میں نے اس سے زیادہ قیوم سے زیادہ بدبخت اور بدقسمت انسان نہیں دیکھا. مجھے نہیں پتا کہ جناب اب یہ اس کے آنے والے دنوں میں مزید اور کیا کیا ہوگا، لیکن اس کا صرف مقدر اب رونا ہے. کانٹینٹ ویڈیو تو ہے لیکن میں کیونکہ یہ ٹاپک اتنا جذباتی ہے کہ جب بھی میں اس پہ بات کرتا ہوں تو میں جذباتی ہو جاتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ اس نے جو قاتل تھے، جو قتل کرنے کے لیے آتے اجرتی قاتل، یہ ان سے براہ راست رابطے میں تھا. اس نے بولا کہ یار میرے باپ کو قتل کرو، اور یہ بھی شاید واضح ہوا ہے کہ اس نے قتل کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی گرل فرینڈ کو فون کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو کلین چٹ مل گئی. اس کو اس ساری تحقیقات سے کہہ دیا گیا کہ جناب آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے شاید اس کا قصور نہ ہو سکتا ہے اس نے ڈھکے چھپے انداز میں کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ سائیکو ہو گیا ہو، اس کا ون سائیڈڈ کا ریلیشن ہو، لیکن میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ون سائیڈڈ ریلیشن تھا. اب یہ لوگ تو خیر فرینڈس ود بینیفٹس والا معاملہ ہوتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ بھی وہ معاملات رکھتے ہیں جو محبوب کے ساتھ رکھے جاتے ہیں یا جو بیوی کے ساتھ رکھے جاتے ہیں. ان کا شاید وہ والا معاملہ ہوگا. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.